فنڈامنٹلس اسلام کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا اسلام جو ہے 9/11 کے اٹیکس کے بعد جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا دنیا کے سامنے، جو ایکسٹریمسٹ قسم کا اسلام کہا جاتا تھا جس کو فنڈامنٹلزم جو ایک ٹرم ہے، اس کو اگر ہم جو ہے فردر ایکسپلور کریں تو بیسکلی ہمیں نظر آتا ہے کہ فنڈامنٹلزم جو ہے وہ ابھی کے ایرا یا 9/11 کے بعد ہی نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم ہسٹری کے اندر جا کے دیکھیں تو فنڈامنٹلزم کی ٹرم بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوئی ہے، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ریلیجنس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ریلیجن کو اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ مولڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ریلیجس جو آئیڈیل ہوتے ہیں اس کے اندر بالکل بھی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی۔ جبکہ اگر ہم اسلام کے بارے میں بات کریں تو اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے تو جو ہر دور اور ہر زمانے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ ایسا جو ریلیجن نہیں ہے جو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ماسک کے اندر جو ہے کنفائن ہو جائے، بلکہ یہ ریلیجن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیلز بھی موجود ہیں، آپ کے اکنامک آئیڈیلز بھی موجود ہیں، ہاؤ یو ہیو ٹو لیو یور لائف سوشلی، تو سوشل آئیڈیلز بھی موجود ہیں۔ تو تمام جو آپ کے ایک لائف کے پیٹرنز ہوتے ہیں، تمام لائف کے جو آپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کو ایکمپاس کر رہا ہے ہمارا ریلیجن، دیٹ از اسلام۔ تو یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ دنیا کے سامنے بہت زیادہ آ گئی، اور ایک طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی بھی سازش تھی، چونکہ جو ہے 9/11 میں جو اٹیکس کیا تھا اس میں جو ہے بلیم سارا جو ہے وہ طالبان رجیم کے اوپر آیا تھا، اور طالبانز آر ایکچولی مسلمس، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ فنڈامنٹل اسلام جو ہے وہ کہہ کے تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے شو کرنے کی ایک جو ہے کانسپریسی تھی، جو ہمیں ویسٹ سے نظر آتی ہے، اور اسپیشلی اس کے اندر یو ایس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ہاؤ ایور تمام اسٹیٹس نے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انیشیٹوز لیے تھے تاکہ جو ہے وہ اسلام کے امیج کو دوبارہ سے بہتر بنایا جا سکے دنیا کے سامنے۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے اینڈ سے ایک انیشیٹو لیا اور انلائٹنڈ ماڈریشن کا نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا اسلام ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام کے اندر جو ہے وہ کلنگ ہوتی ہے، یا جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر صرف آپ کو یہی پتہ ہے کہ صرف لوگوں کو جو کفار ہیں ان کو مارا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ انلائٹنڈ ماڈریشن کی ٹرم جو ہے وہ مشرف صاحب نے 2002 کے اندر OIC سمٹ کانفرنس جو ملیشیا کے اندر ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ ٹرم کو استعمال کیا تھا پہلی دفعہ، اور اس طرح سے وہاں سے یہ ٹرم جو ہے وہ کافی اس نے فیم حاصل کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے بیسکلی یہ ٹرم جو تھی اس کی دو سائڈس تھیں۔ ایک پہلی سائڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمس آف دا ورلڈ ٹو شن ملیٹنسی اینڈ ایکسٹریمزم، یعنی مسلمس تمام جو دنیا کے ہیں ان کو جو ہے وہ ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرنا ہے، اور بتانا ہے دنیا کو دیٹ وی کین ڈو بیٹر، وی آر مور ٹورڈز سائنس، اور وی آر مور ٹورڈز لٹریچر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر مسلمس کام کر رہے ہیں، اور ان کا نام ہے صرف اور صرف ملیٹنسی یا ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمس کو جو ہے ایک بات جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، دیٹ از سوشو اکنامک اپلفٹ، یعنی اکنامک انڈیپینڈنس کی بات جو ہے وہ مسلمان جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور اس طرح سے جو ہے اپنے اسٹینڈرڈس کو ریز کریں، کیونکہ اگر آپ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو پھر بھی آپ کو جو ہے دنیا کے جو سپر پاورز ہیں وہ آپ کو پریشرائز نہیں کر سکیں گے۔ اور جو ہمارا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے مسلم ورلڈ کا، کہ ہم اکنامکلی جو ہے وہ اتنے زیادہ سپیریئر نہیں ہیں، اور جو اسٹیٹس اکنامکلی سپیریئر ہیں تو وہ پھر وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ویسٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ تو انڈیپینڈنس حاصل کرنا ان ٹرمز آف اکنامکس، پالیٹکس، یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹاسک تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ اس پہ کام کریں۔
اچھا، اس کے علاوہ دیور فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشنس اوکے وچ ور ایکچولی کرٹیسائزڈ بائی مشرف اینڈ دے آلسو کرٹیسائز دا ویژن آف مشرف. جو طالبان ہیں، یہ جماعت اسلامی ہیں، یہ اور بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس تھیں جو کہ اسلام کے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو فالو کرتی ہیں. انہوں نے جو ہے مشرف کے ویژن کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز کیا، اور اسپیشلی پاکستان میں جماعت اسلامی نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے امریکنائزیشن کا فنامنا ہے جو مشرف جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں پاکستان میں، اور اس سے جو ہے وہ خوشحالی نہیں آئے گی، بلکہ جو ہے جو ریلیجنس کی بیسک ویلیوز ہیں یا بیسک آئیڈیلس ہیں وہ شیٹر ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو ہے اس کے اندر دو ہی پرسپیکٹیو ہیں. اب it is up to you which perspective you want to follow, whether you think that enlightened moderation was the right philosophy or whether you think that it is not. دیکھیں، اب دنیا میں بہت سارے آئیڈیالوجیز آپ کو دی جاتی ہیں، لوگ پرسپیکٹیوز دیتے ہیں. دیٹ از اپ ٹو یو ہاؤ فار یو اڈاپٹ دیٹ پالیسی، ہاؤ فار یو adopt any kind of ideology and how you transform it for your own benefit. Like ہمیں جو ہے کیپٹلزم کی جب آئیڈیالوجی دی گئی، کیپٹلزم ایک اکنامک سسٹم ہے جہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ آپ جو ہے اونرشپ ہوتی ہے، فیکٹریز بنا سکتے ہیں اینڈ یو کین ہائر پیپل، سو یو کین ہیو یور اون پراپرٹی اینڈ سو آن، اور آپ جتنا کام کرتے ہیں اتنی آپ کو ویجز ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اب کیپٹلزم جب دنیا میں آیا تو اس کے اندر ایک سسٹم تھا جو کہ ٹیکسیشن کا سسٹم تھا، مگر اس کے اندر زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. چیریٹی فلنتھراپی ہر بندہ کرے، مگر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی زور زبردستی نہیں تھی کہ اس کو ضروری چیریٹی کرنی ہے. تو ہم نے جو ہے اس کانسیپٹ کو ضرور اپنایا، مگر ہم نے کیپٹلزم کے کانسیپٹ کے اندر ایک چیز کو ایڈ کر دیا، دیٹ واز زکوٰۃ. کہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو پے زکوٰۃ، بیکاز اسلام کے اندر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. تو اس طرح سے آپ آئیڈیالوجیز کو اپنے لیول اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ ٹرانسفارم بھی کر سکتے ہیں. ہر چیز آپ کو ریجیکٹ کر کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے ورلڈ میں. اچھا، 9/11 کے جو اٹیکس ہوئے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول رہا پاکستان کا. مشرف بیکیم کلوز الائی ٹو یو ایس ایٹ دیٹ ٹائم، اور بہت زیادہ سپورٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، اسپیشلی افغانستان کو جب اٹیک کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے تو پرویز مشرف نے کافی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ بھی کیا، اور فاٹا میں اور نارتھ وزیرستان میں جو ہے وہ یو ایس کی جو ہے وہ ملٹری بیسز بھی بنانے کے لیے الاؤ کیا. اچھا، کوئی بھی ملک جو ہے اگر اپنی ٹیریٹری کے اندر کسی بھی ملک دوسرے ملک کے ملٹری کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے ملٹری کیمپس لگا لیں یا بنا لیں، تو ایک طرح سے اس ملک کو بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ اسٹیٹس جو اگر اسٹرانگ اسٹیٹس ہیں تو وہ اتنی ملٹری جمع کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو سوورینٹی کو اوور تھرو بھی کر سکتے ہیں. بٹ الحمدللہ پاکستان کے پاس اتنی سوورینٹی اتنی مضبوط ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی اتنی زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہے کہ آلدو کہ یو ایس فورسز کافی زیادہ بڑی تعداد میں نارتھ وزیرستان اور فاٹا میں ضرور موجود رہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری سوورینٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اور جو ہے وہ ایک وقت میں ان کو جانا پڑا، وچ شوز دا اسٹرینتھ آف پاکستان. نیٹو سپلائیز جو ہے وہ پاکستان سے ہی افغانستان گئی. اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ افغانستان اور پاکستان میں جب اٹیک کیا امریکہ نے تو اس نے انڈیا کی کیوں ہیلپ نہیں لی، اور انڈیا چونکہ اس کا اتنا کلوز الائی ہے تو اس کو کیوں ریلائی کرنا پڑا پاکستان پہ. دا ریزن واز دیٹ افغانستان کے بارڈرز جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان سے ملتے ہیں، اور جو ہے انڈیا کے تھرو جو ہے افغانستان کے اندر آپ انٹر نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت. تو اس لیے بھی یو ایس کے لیے اس زمانے میں پاکستان جو ہے جیو پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ پاکستان کو مل گئی تھی، کیونکہ جو ہے پاکستان ہی ایک واحد ایسے جگہ تھی جس سے یو ایس جو ہے وہ انٹر ہو سکتا تھا، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز جو ہیں وہ بائی نیوی جو ہے اور بائی ایئر جو ہے وہ وہاں پاکستان کے اندر آئی تھیں، اور پھر اس طرح سے وہ افغانستان میں گئیں. اچھا، افغانستان چونکہ جو ہے سینٹرل ایشیا سے قریب موجود ہے، اب اس کو پولیٹیکلی سینٹرل ایشیا کا پارٹ نہیں کہتے، بٹ ویسے جنرلی جب بات کرتے ہیں تو سینٹرل ایشیا میں ہی کہتے ہیں افغانستان ہے.
تو جو ہے افغانستان ایک لینڈ لاکڈ اسٹیٹ ہے جس کا ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے پانی سے، تو کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے اندر بائی سی جو ہے پیسج نہیں انٹر ہو سکتا، انہیں کسی نہ کسی اسٹیٹ کی ہیلپ لینی پڑے گی افغانستان میں انٹر ہونے کے لیے۔ تو پاکستان ہی ایک واحد ملک تھا جہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ملٹری بیسز بنائی گئیں اور جو ہے وہ افغانستان کے اندر انٹر ہوئے یو ایس کے فورسز کے آفیشلس۔ اس کے علاوہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے جو لوگ جو تھے جتنے بھی بائی ایئر بھی جو ہے وہ آپ اتنا لمبا جہاز کو چلا کے نہیں لا سکتے، یو نیڈ سرٹن بیسز ان نیئرسٹ اسٹیٹس تاکہ جو ہے وہاں سے آپ ایئر فورس کو استعمال کر سکیں۔ یہ بھی تھا کہ جو ہے پاکستان اس وقت اسی وجہ سے بہت سارے ایسپیکٹ تھے جس کی وجہ سے پاکستان امپورٹنٹ بن گیا تھا۔ ایک اور انسیڈنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کے ایرا میں ہوا، دیٹ واز لال مسجد انسیڈنٹ۔ اچھا، اس کے بھی جو ہے دو قسم کے پرسپیکٹیو ہیں۔ ایک لوگ جو ہے یہی کہتے ہیں کہ لال مسجد میں جو بھی ہوا وہ ان پہ کچھ الزامات لگایا گیا اور ان کو بس جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ہے ان پہ اٹیک کر دیا ملٹری نے۔ بٹ جو ہے جو دوسرے پرسپیکٹیو کے لوگ ہیں، لبرل پرسپیکٹیو کے، وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لال مسجد کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اسلحہ جمع کر رہے تھے، اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو ڈو سرٹن کائنڈ آف ایول ایکٹیویٹیز ان دا کنٹری لائک سوسائڈ بامبنگز اور اٹیک آن دا ملٹری اور دا گورنمنٹل آفیشلس۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے لال مسجد کا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ بٹ اس انسیڈنٹ کے بعد اینٹی مشرف سینٹیمنٹس بہت زیادہ انکریز ہو گئے تھے پاکستان کے اندر، اور ایون ریلیجس اور نان ریلیجس کلاسز دونوں میں ہی جو ہے اس انسیڈنٹ کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ بڑی تعداد میں بچے اور خواتین جو ہے وہ ماری گئی تھیں، جو کہ بہت ہی انہیومین کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جس طرح سے ان کو کور کر لیا گیا تھا پوری مسجد کو، ان کو بھاگنے نہیں دیا جا رہا تھا اور وہیں اندر ہی قتل کر دیا گیا، تو یہ ایک غلط چیز تھی جو اس زمانے میں ہوئی یہ انسیڈنٹ۔ اچھا، پھر مشرف صاحب کا جو ہے رول 2008 کے اندر بیکاز آف آل دیز ایکٹیویٹیز اور بہت سارے پریشرس ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا ریزائن 2008 کے اندر کر دیا، اور اب ان کی جو پریزیڈینشیل پاورز تھیں اس کا ٹرانسفر ہوا ٹو آصف علی زرداری۔ So that was the end of Musharraf rule. I hope you have understood it. Okay, thank you.